اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، دونوں چیزوں سے مل کر کے انسان بنتا ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دو چیزیں ہیں تو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ طرح کی بیماریاں بھی لگتی ہیں۔ انسان کے جسم کو بیماریاں کیا لگتی ہیں یہ آپ سب کو معلوم ہے، بخار آ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بلڈ پریشر بڑھ گیا، شوگر ہو گئی، بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسان کے جسم کو لگتی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے ظاہری بیماریاں، جن کو دیکھ لیا جاتا ہے، یا تو ڈاکٹر لوگ چیک کر لیتے ہیں، چیک اپ ہو جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں بیماری جسم کو لاحق ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری مشینیں ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کا جسم بیمار ہے، اور پھر ڈاکٹر ان کا علاج کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جسم کی بیماریاں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو روح ہمارے اندر رکھی ہے تو اس روح کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا بہت بڑا طبقہ جسم کی بیماریوں کی تو فکر کرتا ہے، لیکن روح کی بیماریوں کی فکر ہم لوگوں کو نہیں ہوتی۔ جسم کی بیماریاں اگر انسان کو ہو جائیں تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، علاج نہ ہو تو بعض دفعہ انسان جو ہے دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، اس کا بس اتنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اگر روح کی بیماریاں باقی رہیں تو روح کی بیماریاں انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ روح کی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری ہے حسد۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس میں انسان اندر ہی اندر گھٹ کر تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ جس سے حسد کیا جاتا ہے تو اس کو بھی انسان اس درجہ نقصان پہنچاتا ہے کہ جب وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی زبان سے آہ نکلتی ہے تو حسد کرنے والے کے لیے جو آہ نکلی ہوتی ہے تو اس کی بھی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حسد علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے لیے زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی مقام اور مرتبہ اور عزت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا کام بڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت تھوڑی زیادہ دے دی، کسی بھی اعتبار سے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اللہ نے کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کا کاروبار اللہ نے ایسا چلایا کہ وہ خوب فروتر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے خوب نواز دیا۔ تو اب اس کو دیکھ کر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینی منصب پر بیٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتوں سے نواز دیا، تو اس کے دینی منصب پر بیٹھنے کی وجہ سے، عزتیں سے نوازنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دل کے اندر بے چینی شروع ہو گئی۔ اب کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اگر انسان یہ سمجھے کہ میری روح کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ غور کرے گا، لیکن کیونکہ ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا جب دیکھا کسی کا کام بڑھ گیا، کسی کو عزت زیادہ مل گئی تو ٹینشن شروع ہو گئی۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیا جن کا یہ کام کاروبار بڑھا ہے کبھی ان سے تمہارا کوئی معاملہ ہے؟ انہوں نے تمہیں کوئی ستایا، کوئی گالی گلوچ، کوئی تکلیف کہ صاحب یہ ہے اللہ نے ان کو عزت دے رکھی ہے، دینی مقام دے رکھا ہے، مرتبہ دے رکھا ہے، کیا انہوں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی کہ بس تکلیف تو نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں آتی؟ وہ سمجھ رہا ہے اس کو صحیح، لیکن یہی حسد ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، تو السلام، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، دل کے اندر جو ہے بس ہول اٹھ رہی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا ایسا کیوں ہو گیا ہے، یوں کیوں کہہ دیا ہے، تو یہ حسد ہے۔ اب یہ ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کو دیکھ کر کے اگر دل کے اندر تمہارے بے چینی ہو رہی ہے، ہول اٹھ رہی ہے، کسی کو بھی دیکھ کر بلا وجہ ہی، تو سمجھ جاؤ تمہارے دل کے اندر حسد ہے۔ یہ کوئی الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آئے گا کہ صاحب دل کا چیک اپ کرایا تو اس میں حسد لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ پہچاننا پڑتا ہے۔ یا تو ایسے وقت میں کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جائے اور پھر اس کو بتائی جائے کہ جی میرے دل کے اندر کسی کو دیکھ کر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ والے پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ روح کا علاج جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی قربت پائی ہوئی ہے، نیک صالح علماء، نیک صالح دیندار اللہ والے، یہ لوگ ان چیزوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کون سے ہمارے اوپر پکڑ آ رہی ہے۔ آدمی پکڑ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میں بھی کسی کو پریشان کر کے آیا تو میں تو شام تک کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میرا سب کچھ چل رہا ہے، مجھے تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں، بردبار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اس امت کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھو کہ آپ نے مجھے ستا دیا تو ضروری نہیں کہ آپ یہاں مسجد سے باہر نکلو اور آپ کو جو ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے واقعتاً ظلم کیا اور حسد کی بنیاد پر کیا تو چاہے تھوڑے وقت کے بعد میں آئے، شاید مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال کے بعد میں آئے، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اگر آپ نے کسی کو بھی ناحق پریشان کیا ہے
تو آپ یہ مت سمجھو کہ ہاتھوں ہاتھ تو کچھ نہیں ہوا، چاہے 1 سال لگ جائے 2 سال لگ جائیں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو مرتے وقت تو ضرور اس کی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے. اللہ کی طرف سے پکڑ ضرور آتی ہے اگر کسی کو بلا وجہ پریشان کیا جائے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ بھی دکھا دیتے ہیں. میں ان واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہتا، مطلب نگاہوں کے سامنے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے ظلمن کسی پر ہاتھ اٹھایا اور مارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10-15 دن کے اندر ہی جو ہے سب بدلہ لے لیا ان کا. آج ایسے لوگ موجود ہیں، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ وہ سوچیں گے کہ مفتی صاحب نے ہماری بات بیان کر دی. حالانکہ آپ لوگوں کو کسی معلوم بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں لیا جا رہا، لیکن میں نے نگاہوں سے دیکھا جنہوں نے رمضان میں روزے دار پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ نہیں لگا اور ان پر پکڑ بھیجی. اور ایسے لوگ ہمارے درمیان جی رہے ہیں. لیکن پردہ پوشی کرنی چاہیے، بات کو دبا کر رکھنا چاہیے. ہمیں تو بس مقصد یہ سمجھنا ہے ہم سے اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرائے، ہمارے دل کے اندر کسی کی طرف سے حسد پیدا نہ ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا تو بنا دیجئے کہ مجھ سے حسد کیا جاوے. کیوں؟ یہ ایک طریقے کی دعا ہے. حسد اس سے کیا جاتا ہے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، لیکن اللہ مجھے حاسد مت بنائیے. اس لیے کہ حاسد کے اندر دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ جہاں یہ ہے یہ وہاں ہونا نہیں چاہیے. فلاں آدمی سے زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ اس کو یہ مقام ملا ہوا کیوں ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے ہماری بستی کے اندر قدم قدم پر حسد بھرا ہوا. اگر آپ محلے پڑوس میں دیکھ لو، کسی کا مکان بن گیا تو دوسرے پڑوسی کو ٹینشن ہو رہی، کہاں سے آ رہا جی پیسہ. ہمارے ساتھ بہت ہوا، ہم نے گھر بنا لیا، کہاں سے آ رہا پیسہ. تو میں نے بھیا ایسا ہے، ہمارے چل رہے ہیں شراب کے کاروبار، ہم کریں سود بیاج کا کام، ہم کر رہے ہیں فروتی لینے کا کام، وہاں سے بن رہا ہے. ہم یہ تھوڑے کہنا چاہ رہے ہیں. ارے بھائی ہر آدمی جانتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے، وہ حرام حلال کو جانتا ہے. جو اللہ ساری دنیا کو دے رہا ہے وہی اللہ آپ کو دے رہا ہے، وہی اللہ ہم کو دے رہا ہے. تم کیوں پریشان ہو رہے ہو بھائی؟ جبکہ ایسے موقع پر دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، جو بھی ہمارا ساتھی ہو پڑوسی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہتر سے بہتر نعمت عطا فرما. تو یہ دلوں کو سکون دینے والی چیز ہے. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. ابھی کوئی دکان کر لے، اس کی دکان اچھی چل جائے تو اس کے حاسد کھڑے ہو جائیں گے زبردستی کے بلا وجہ. کبھی کوئی لینا نہیں، سننا نہیں، سنانا نہیں، بس اس سے حسد ہو جائے گا. ابھی صاحب کوئی کسی کا کوئی اور کاروبار بڑھ گیا تو اس کے حاسد کھڑے ہو جائیں گے. کسی کے بچے نے کوئی اونچا کام کر لیا تو اس کے حاسد کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ روح کی بیماری ہے، اور یہ ہماری بستی کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہر طبقے کا آدمی ملتا ہے، جب وہ بتاتا ہے، اپنی حالات سناتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں تو حسد بہت زیادہ پنپ رہا ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس کی صاف صاف پہچان یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے، اللہ نے اس کو کام دے رکھا ہے، کاروبار دے رکھا ہے، کسی کو عزت دے رکھی ہے، کسی کو دینی اعتبار سے بڑا بنا رکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑا بنا رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ آپ کا اس سے زیادہ کوئی لینا دینا بھی نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے تعلق سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کو کرتے ہوئے آپ کے دل کی حالت بدلی ہوئی ہے. تو فوراً سمجھ جاؤ کہ میرے دل کے اندر اس کی طرف سے حسد ہے. یہ حسد کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور راکھ بن جاتی ہیں سب. آپ جب کوئی چیز بناتے ہیں اور لکڑی لگاتے ہیں تو لکڑی جل جل کر بالکل ختم ہو جاتی ہے اور راکھ اس کی باقی رہ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی انسان سے حسد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں جو نیکیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، صدقات کر رہا ہو، لوگوں کے کام آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان نیکیوں کو اس طریقے سے راکھ کی طرح بیکار کر دیتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. بھائی کوئی صاحب ہیں، ان کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے تو یہ عزت اللہ نے دی ہے. یہ صاحب ہیں، اللہ نے ان کو دولت دی ہوئی ہے. یہ صاحب ہیں، اللہ نے ان کا کاروبار بڑا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں محلے میں پڑوس میں بڑا بنایا ہوا ہے. تو یہ اللہ ہی نے تو بنایا ہے نا. یہ تقسیم، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ حصہ دیا ہوا اللہ کا ہے. اب کوئی آدمی اس پر اعتراض کر رہا ہے، ان کا کیا مطلب ہے، ان کا کیوں مطلب ہے؟ تو یہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ سے. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ان کی عزت کرانی ہے، یہ آڑے آ رہا ہے. تو یہ کس کی تقسیم پر آڑے آ رہا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر آڑے آ رہا ہے. اس لیے اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے، عزت سے نواز رہا ہے، تو لوگ اس سے حسد کریں. تو یہ ایک پہچان ہے. اصل میں ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں، جب بھی جایا کریں کہ یار میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی شدت تو نہیں آ رہی، میرے دل کے اندر کسی کی طرف سے کوئی بے چینی اور ہولسی تو نہیں اٹھ رہی. اگر ایسا ہو رہا ہے تو غور کرو، بلا وجہ ہی تو غور کرو کہ یار یہ میرے دل میں کیوں ہو رہا ہے ایسا. یار اللہ نے اسے دیا ہے،
اللہ نے اس کو نوازا ہے تو میں کیوں اس میں پریشان ہو رہا ہوں؟ اور دنیاوی نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کے لیے عزت، دولت، شہرت، تقسیم ان کا فیصلہ کر لیا ہے تو چاہے کوئی کتنا بھی اس کو گرانا چاہے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں کسی کی طرف سے یہ پریشانی ہو کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں آدمی کو اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ اب میرے دل میں یہ بے چینی ہو رہی ہے ان کی طرف سے کہ یہ کیوں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، تو لکھا ہے کہ ایسے وقت میں دعا کرے اس کے لیے کہ اللہ میرے دل کے اندر جو یہ خیالات آ رہے ہیں ان کو دور فرما دیجئے، اور جس بھائی کی طرف سے یہ خیالات آ رہے ہیں آپ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دیجیے۔ تو لکھا ہے کہ یہ حسد کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دیں گے اور اس آدمی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بالکل آسان سا علاج۔ حسد میں انسان بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ابھی کل پرسوں میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں بہار کا ہے، ایک بھینس ہے، بھینس کوئی محلے والا ہوگا، بیچارہ بھینس خرید کے لے کے آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھینس کو جو ہے بچہ دیا، بیاہ گئی، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اب ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی تکڑی بھینس پڑی ہوئی ہے، ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے۔ تو بس کسی کو ٹینشن ہو گئی، سالا یہ دودھ پیے گا، اس کا یہ پالے گا بھینس، ہم دیکھیں گے کیسے پالے گا۔ تو رات میں آ کر کسی وقت میں اور اس کے پیٹ کے نیچے جہاں سے دودھ دعا جاتا ہے چھری سے کاٹ کر گھر بھاگ گئی۔ اب رات میں کسی کو پتہ تھوڑی نہ چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ جب انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کیا اللہ، کیا رسول اللہ، کیا آخرت، اسے تو بس اپنے اندر جو آگ جل رہی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ بھینس رات بھر تڑپتی رہی، اس کی تصویر بھی آئی، اگر کوئی دیکھے تو افسوس کرے کہ کیسے کیسے ظالم لوگ، خون بہتا رہا، بھینس رات بھر جو ہے تڑپتی رہی، صبح جب ہوا تو بھینس مر گئی، اور اس کے بغل میں اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اسے کیا معلوم کہ اس کی ماں جو ہے دنیا میں نہیں رہی ہے، جا چکی۔ یہ حاسدوں کا حسد ہوتا ہے کہ جب وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی انسان جن کے ساتھ وہ حسد کر رہے ہیں وہ کن پریشانیوں سے، کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوا ہے، ان کو تو بس اپنا کام انجام دینا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے بھائی، کر لو، یا تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنا آپ کو سدھار لو، اور اگر باز نہیں آتے تو جس کے دل میں جو آ رہی ہے وہ اس سے حسد کرے، بچنا نہیں ہے، بچے گا نہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں نے تو نقصان پہنچا دیا، اب سالہ پریشان، پھر راہ دیکھیں گے اسے، یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے، تو ٹھیک ہے وقتی طور سے مت کریے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لائے گا کہ بدل دے گا اور آپ کو ایسے حالات میں لا کر کے کھڑا کرے گا کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے اور آپ بے بسی کی حالت میں کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ کا کوئی مددگار نہیں۔ اس لیے کسی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے، کسی سے حسد کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے اور اپنے دل کو تھامنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ دل تو غلطی پر ہے، تو بچ اس غلطی سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حسد سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعلیمات دی ہیں اس کی۔ شیطان کے دل میں حسد ہی تو پیدا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس حسد کی وجہ سے وہ جنت سے نکل گیا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا صرف اس حسد کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر دل کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہوا کرے تو اس کا علاج کیا کرو اس شخص کے لیے دعا کر کے کہ جس کی طرف سے یہ خیالات اٹھ رہے ہوں، کوئی بھی آدمی ہو، چاہے کاروباری ہو، چاہے دینی ہو، چاہے عالم ہو، کسی کی طرف سے وہ خیال اٹھ رہے ہیں، دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر جو خیالات ہیں ان کو پاک فرما دے، اس کی عزت میں اضافہ فرما دے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرما دے، یہ دل کے اندر کا حسد ختم ہو جائے۔ آسان سا علاج۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کسی کی طرف سے ہمارے دل میں حسد اور کینہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔